نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل کتنے نکاح فرمائے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے علاوہ باقی نکاح کتنی عمر مبارک میں ہوئے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے عقد نکاح میں کتنی بیویاں موجود تھیں اور کتنی بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو چکا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے نکاح کیے ان میں کتنی بیویاں کنواری تھیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ نکاح کرنے میں کیا مصلحت تھی؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه واصحابه واتباعه أجمعين۔ پیغمبر کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے، ان کا عمل نمونہ ہوتا ہے، اور یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا پورا ریکارڈ امت کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس خصوصی حکم کے تحت 11 نکاح فرمائے۔ ان میں بعض نکاح ان لوگوں کی قربانی کا حق ادا کرنے کے لیے تھا جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق ہے اور حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض نکاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خواتین کی دلداری کے لیے فرمایا جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور وہ بے سہارا ہو گئی تھی، جیسے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ بعض نکاح کا مقصد اس قبیلہ کے لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنا اور دعوت حق کے قریب کرنا تھا، جیسے حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح متبنہ کی قدیم رسم کو ختم کرنے کے لیے ہوا، کیونکہ ان کے شوہر حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبنہ تصور کیے جاتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ متبنہ کو صلبی بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ بحیثیت مجموعی ان ازواج مطہرات کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت میں بے حد مدد ملی۔ تفسیر قرآن، روایات حدیث، احکام فقی اور بالخصوص خواتین سے متعلق مسائل بیان کرنے میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے امت کو جو نفع پہنچا وہ کسی اور سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ازواج مطہرات سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سودا جو عمر میں بھی آپ سے بڑی تھیں، باقی نکاح 54 سے 59 سال کے درمیان ہوئے۔ دوسرے ان تمام ازواج میں صرف حضرت عائشہ کنواری تھیں، بقیہ خواتین بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ بات سمجھنے کی ہے، اگر کوئی شخص اپنی نفسانی آسودگی کے لیے زیادہ شادیاں کرے تو عام طور پر 30 سال کے اندر ایسی شادیاں کی جاتی ہیں، اور خصوصیت سے کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس سے ان بدقماش مغربی مصنفین کی تردید ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو نعوذ باللہ غلط معنی پہناتے ہیں۔ الغرض تھوڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 11 شادیاں کیں۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے عقد میں 9 بیویاں موجود تھیں، 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ یہ تمام نکاح آپ نے مختلف اسباب اور مقاصد کے تحت کیے، لیکن بعض دشمنان اسلام اور مخالفین اسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی پر اعتراض کرتے ہوئے اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے زیادہ نکاح اس لیے کیے کیونکہ وہ شہوت پرست تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی مخالف اس طرح کی سوچ رکھتا ہے یا ایسا گندا ذہن رکھتا ہے یا ایسی باتیں معاشرے میں لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے تو اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے، اس کے پیچھے کیا اسباب، وجوہات اور کون سے مقاصد پوشیدہ تھے۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت تھی، گویا کہ جو بھی نکاح کیا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اور جب تک یہ اجازت تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور جب اللہ نے اس اجازت کو اٹھا لیا تو آپ نے مزید کوئی اور نکاح نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا، سورۃ الاحزاب۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو آپ کی مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اجازت یا کسی کام کا حکم دے دیا ہو تو پھر بندے کو چوں چراہ کرنے یا اس پر سوالی نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر اس کے بعد آپ نے مزید کوئی نکاح نہیں کیا۔ اگر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہوت پرست ہی تھے تو پھر آپ نے مزید کوئی اور نکاح کیوں نہیں کیا؟ اگر چاہتے تو کر لیتے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے منع ہو گیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا۔ سمجھنے والوں کے لیے یہی بات کافی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی بات سوچنا بھی اپنے آپ میں گستاخی ہے۔ جن کی شان اتنی بلند ہو کہ رب بھی ان کی تعریف کرتا ہو تو ان کے بارے میں اس طرح کے غلط تبصرے یا لایعنی الفاظ کا استعمال گستاخی کے سوا کچھ نہیں۔ بطور خاص ایک مسلمان کو اس طرح کی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز بھی اپنے دماغ میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل مکمل تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہوت پرست ہوں، نعوذ باللہ، ایسا سوچنا حماقت، بے وقوفی، اوپرلے درجے کی سراسر گستاخی ہے جس پر بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، جوانی کا سنہرا دور صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا۔ آپ تصور کریں کہ معاذ اللہ جس شخصیت کے تعلق سے شہوت پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، کیا وہ اپنی جوانی کے 25 بیش قیمت اور انمول سال صرف ایک عورت سے گزار سکتے ہیں؟ پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور 50 سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہ گئے، اور ان کے رہتے ہوئے آپ نے مزید کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ اگر سمجھنا ہے تو یہ ایک بات سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، ورنہ دلائل کا انبار بھی کسی نہ سمجھ کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، پہلا نکاح بھی ایک بیوہ خاتون سے کیا۔ وہ نبی جو اپنے صحابہ کو بسا اوقات یہ تعلیم دیتے ہوں کہ کنواری لڑکی سے شادی کرو کیونکہ اس میں لذت سرور زیادہ ہے، لیکن وہی نبی جب خود نکاح کریں، اور وہ بھی زندگی کا پہلا نکاح، تو ایک بیوہ خاتون سے کریں۔ کیا کبھی کوئی شہوت پرست انسان ایسا سوچ سکتا ہے؟ ایک کنوارا بلکہ ایک شادی شدہ انسان بھی کنواری لڑکی ہی تلاش کرتا ہے، مگر قربان جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پہلا نکاح ایک بیوہ خاتون سے کر کے دنیا کو اور اپنی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں محسن انسانیت ہوں، رحمت للعالمین ہوں، آسانیاں کرنے والا ہوں، لوگوں کا خیال رکھنے والا ہوں، شہوت پرست یا نادان نہیں ہوں۔ نمبر 5، ایک کے سوا کوئی بیوی کنواری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے نکاح کیے ان میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا تمام عورتیں طلاق شدہ تھیں یا ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہوت پرست تھے معاذ اللہ، تو کیا وہ ایسا کرنے کی سوچ بھی سکتے تھے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے فضل سے بالکل پاک اور بہترین انسان تھے، اور اسی انسانیت کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی عورتوں سے نکاح کرنے کو مقدم رکھا۔ اگر یہیں پر رک کر ایک اور چیز پر بات کریں تو بعض لوگ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکاح کے معاملوں کو بھی مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ 9 سال کی بچی سے انہوں نے کیسے اور کیوں نکاح کر لیا، جبکہ اگر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کردار کے حساب سے یہ ایشو بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر بنتا ہے تو اعتراض کرنے اور اسے مسئلہ بنانے کا سب سے پہلا حق مشرکین مکہ اور آپ کے مخالفین اور اس دور کے دشمنان اسلام کا ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ عہد نبوی میں موجود ان تمام طرح کے لوگوں میں سے اس حوالے سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم شخصیت پر سوال نہیں اٹھایا اور نہ ہی اعتراض کیا، کیونکہ ان کے یہاں یہ عام رواج تھا کہ لڑکی اس عمر تک پہنچنے تک بالغ ہو جاتی تھی اور اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ نمبر 6، عرب کے لوگ
سسرالی رشتوں کا بڑا احترام کیے کرتے تھے، ان کے یہاں اس رشتے کی بڑی قدر و عزت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مختلف شادیاں کیں تاکہ جب کسی خاندان سے سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا تو ان سے تعلقات بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر ایسی صورت میں ان کے درمیان دعوت تبلیغ کا کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر ان کی طرف سے کوئی خطرہ درپیش ہے تو وہ کام یا ختم ہو جائے گا، اور اس میں بہت حد تک کامیابی بھی ملی اور مقصود حاصل بھی ہوا۔ نمبر 7، اعلیٰ خاندان کا ہونے کے باوجود الگ الگ قبائل کی عورتوں سے نکاح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہترین خاندان کے فرد تھے۔ قبیلہ قریش کی معزز شاخ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، لیکن سب سے اعلیٰ خاندان کا فرد ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی عورتوں سے نکاح کیا تاکہ الگ الگ خاندان اور قبیلے جڑ کر اور ان سے رابطہ مضبوط کر کے اپنی بنیاد کو مضبوط رکھا جائے، اور اس طریقے سے دشمن کی جانب سے بھی ہماری مدد ہو جائے گی کہ دشمن حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اگر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاول پرست ہوتے یا آپ نعوذ باللہ عورتوں کے بھوکے ہوتے تو کیا آپ 11 پر اکتفا کرتے یا مختلف قبیلوں میں جا کر نکاح کیوں کرتے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف خاندان کی عورتوں سے نکاح کر کے یہ پیغام دیا کہ نکاح کے لیے اپنی خاندانی لڑکی یا لڑکا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دینداری اور عمدہ اخلاق کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم بھی دی۔ نمبر 8، معلومات کی ایک ٹیم تیار کرنا مقصد تھا کہ جو عورتوں کے مخصوص مسائل سیکھیں اور عورتوں کے درمیان بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیڈر تھے، معلم تھے، استاد تھے، مربی تھے، رہنما تھے، گائیڈ تھے۔ لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے مسائل کا حل پوچھ لیا کرتے تھے۔ عورتیں بھی آتی تھیں، لیکن عورتوں کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے یہاں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اور مردوں کے مقابلے میں ان کے مخصوص مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو کس کے پاس جائیں گی، کس سے سوال کریں گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جائیں تو ان کا اپنا مقام، پھر شرم و حیا اور سوال بھی ایسا جو پرائیویٹ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیے تاکہ خواتین کو تعلیم تربیت دینے کے لیے معلومات کی ایک ٹیم تیار ہو جائے جو ان کے نجی اور مخصوص مسائل براہ راست بیان کر سکیں۔ اور ہوا بھی ایسے کہ آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں تو عورتوں سے متعلق بیشتر مسائل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات اور بطور خاص ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے بعد بھی عورتیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی تھیں اور اپنے مسائل کا حل معلوم کر لی کرتی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ازواج کے ذریعے اور بطور خاص عورتوں کو معلومات کی ایک بہترین ٹیم فراہم کر دیا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عورتوں کے مخصوص مسائل کو سیکھا اور انہیں بیان کیا۔ نمبر 9، دینی مصلحت کہ جس کے ذریعے جاہلیت کے بعد غلط رسوم و رواج خاتم مقصود تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے ایسے رسوم و رواج تھے جو خود ساخت تھے، جنہیں معاشرے میں بہت بڑی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ ایسی ایک رسم تھی یا رواج تھا کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو کی بیٹے جیسے حیثیت دیتے تھے، اس کو وراثت میں حصہ دار سمجھتے تھے، اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی سے شادی کو حرام سمجھتے تھے۔ اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اس غلط چیز کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، لیکن چونکہ دونوں کے خاندان اور مزاج میں بہت فرق تھا اس لیے ان دونوں کے درمیان طلاق کی نوبت آ گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اب حضرت زینب بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم سے کر دیا، اور قرآن نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں اس کا مکمل نقشہ کھینچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم معاشرے کے لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لوں جو کہ اس معاشرے میں حرام کے درجے پر ہے، لیکن اللہ نے اس غلط رسم کو ختم کر دیا۔ فرمایا کہ آپ کو لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس رسم کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس طریقے سے یہ نکاح ایک غلط رواج کے خاتمے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ نمبر 10، سیاسی مصلحت تاکہ دیگر قبائل کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک قائد اور رہنما تھے، سماج کے لوگوں کے درمیان ہی آپ کو زندگی گزارنا تھی، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مشن پر تھے۔ اب اس مشن کو مکمل کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ یہ مشن مکمل ہو اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں یا اسلام کے تعلق سے نرم پڑ جائیں، اور اس طریقے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامیابی ملی اور کئی قبائل دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے۔
اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، افواہات بکنے والے بکتے رہتے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے بس ایک بات، یہ دلیل کافی ہوتی ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے دلائل کا ذخیرہ بھی کسی کام کا نہیں۔ ایسے معترضین ہر دور اور ہر زمانے میں رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت پر کسی نہ کسی پہلو سے بولتے بلکہ بونکتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے لوگوں کو منہ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ ایسے لوگ خود ذلیل رسوا ہو جاتے ہیں، اور ان کے کچھ بول دینے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے تو آپ کی شان و ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن چونکہ بات ہے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی، اس لیے آپ کی محبت میں ایسے لوگوں کا جواب دینا ضروری بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمارے اوپر عائد حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے دفاع کریں، آپ کی حفاظت کریں، آپ کی عزت پر کوئی داغ لگے تو اس کا بھرپور اور مکمل جواب دیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سیرت طیبہ کو لوگوں کے درمیان عام کریں اور سیرت کا پیغام دنیا والوں کو سمجھائیں۔ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اگلے واقعات انشاءاللہ سبق نمبر 20 میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔